رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین جمعہ اور نوجوانان اسلام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری آنکھوں کے سامنے سے ختم ہوتے نظر آ رہا ہے۔ بس چند ساعتوں، چند گھڑیوں، چند لمحات کا یہ مہمان ہے۔ مہمان اصل میں اگر دیکھا جائے تو ہم مہمان ہیں۔ رمضان تو آتا رہے گا، شاید ہم رہے نہ رہے، شاید ہمیں اگلا رمضان میسر ہو یا نہ ہو۔ مہمان اس دنیا میں، مہمان کی صورت میں، مہمان کی حقیقت میں، مہمان کی شکل میں ہم انسان تھے۔ ہمارا ایک وقت جو متعین ہے رب عزت جلال کی بارگاہ پہ، وہ وقت گزار کر کے ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ اور جب تک قیامت نہیں آتی، قیامت کی صبح تک کے رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آتا رہے گا۔ دعا گو ہوں کہ رب عزت جلال ہم تمام لوگوں کو صحیح و سلامتی کے ساتھ میں اپنی کھڑیاں گزار کے اور اگلا رمضان نصیب فرمائے۔ آگے محترم حاضرین جمعہ، رمضان مبارک کا یہ مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں، برکتوں، انعامات، اکرامات، احسانات اور تمام تر قد و کاوشوں کے ساتھ میں ہمارے سامنے تھا۔ وہ لوگ بھی اللہ کی بارگاہ کے سامنے جھکے جو شاید بقیہ ایام میں بہت کم ہی جھکتے تھے۔ وہ لوگ بھی اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہو گئے اس مہینے میں، جو بقیہ ایام میں بہت کم ہی مسجدوں میں دکھائی دیتے تھے۔ وہ لوگ بھی رب کو راضی کرنے میں لگ گئے جو اکثر و بیشتر جانے انجانے میں رب کو ناراض کر بیٹھے تھے۔ ان لوگوں نے بھی شب بیداری کی، شب قدر کی راتوں میں جاگے، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور دینی معلومات سے اپنے دل و دماغ کو روشن و تابناک کیا، جو اکثر و بیشتر ایسی محفلوں سے، ایسے مجالسوں سے، ایسے اوقات سے دور بھاگتے تھے اور بہانہ کر دیتے تھے کہ ہمیں فلاں کام نے مشغول کر رکھا۔ ان لوگ بھی رب کی بارگاہ میں چونکہ التجا کیا، گیر و آزاری کی، رب کی بارگاہ میں روئے، گر گرائے، جو شاید ہی کبھی ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ محترم حاضرین جمعہ، توبہ، استغفار اور حلال رزق، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عبادات کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ عبادات کا جو مغز ہے وہ حلال رزق ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عبادات میں قبولیت آ جائے، ہماری عبادات میں خلوص للہیت آ جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک سو ہو کر کے اپنے دل کو رب کی بارگاہ میں لگا کر کے صحیح طریقے سے اس کی عبادت کر لے جائیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حلال رزق کے پابند ہو جائیں، حرام رزق سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کوئی ضروری نہیں کہ حرام وہی ہے جو حرام طریقے سے آئے، کبھی کبھار حلال بھی حرام بن جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ایک خطبے میں غالباً 3 مہینہ پہلے کے خطبے میں میں نے موضوع چھیڑا تھا حلال رزق اور اعمال صالحہ، اور ابھی چند دنوں پہلے میں نے درس میں یہ چیز کو اٹھایا تھا کہ جب ہم سبزیوں کی دکان پر جاتے ہیں، ٹھیلوں کی دکان پر جاتے ہیں، پھلوں کی دکان پر جاتے ہیں، ہم سامان خرید رہے ہوتے ہیں، اور نہ چاہتے ہوئے بھی اگر ہمارے ساتھ میں کوئی بچہ یا بچی ہوتی ہے، ہم سامنے والی کی دکان سے 1-2 انگور اٹھا کر کے بچے کو دے دیتے ہیں، بغیر اجازت کے، بلا اجازت کے۔
وہ چیز حلال تھی لیکن ہم نے صرف چکھنے کے لیے بچے کو کھا کر دے دیا، ہمیں جانے کی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر دکان والے نے اجازت دیا، آپ نے اجازت مانگا، اس نے اجازت دیا، تو آپ لے کر کے چل سکتے ہیں، کسی دوسرے کو دے سکتے۔ اور یہ چیزیں اکثر بیشتر دیکھنے کو مل گئی، اور خود کا عمل بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، خود کا عمل بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم 1 کلو کا سامان خریدے، اسی میں 1-2 اشترا اٹھا کر کے ہم نے رکھ لیا، اب اس ایک اشترا ہونے کی وجہ سے جو 1 کلو کا ہم نے لیا تھا وہ سب خراب ہو گیا۔ ہم نے ذرا سی بات پر کوتاہیوں میں پڑ کر کے اپنے اعمال کو بیکار کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ افطار بھی کر رہے ہوتے ہیں، توبہ استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر کے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں رو کر کے گڑگڑا کر کے اپنے بچوں کی شفا یابی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیماری کی دعا شفا یابی کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اہل و عیال کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں گڑگڑاتے ہوتے نہ جانے کتنی آنسو ہماری آنکھوں سے نکلتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم کہ رب ہماری سنتا نہیں ہے۔ محترم حضرات، رب سنے گا تب جب آپ رزق حلال استعمال کریں گے، اور رب سنے گا تب جب آپ خلوص للہیت کے ساتھ میں اس کی عبادت کریں گے، رب سنے گا تب جب آپ یکسو ہو کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں گے، معافی تلافی کرائیں گے، استغفار کریں گے۔ آپ کی زبانوں میں، انسانوں کی زبانوں میں وہ تاثیر رب ذوالجلال نے رکھی ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے جب خوش سالی کا موسم ہوتا ہے، زمینیں پھٹ جاتی ہیں، سبزے نہیں اگتے ہیں، غلہ جات نہیں اگتے ہیں، ایک دم سے سوکھا پہ جاتا ہے، لوگ میدانوں میں نکل جاتے ہیں، سلام الاستسقاء پڑھتے ہیں، رب کا حکم ہوتا ہے اور آسمان سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے۔ کیا ہم نے غور نہیں کیا ہماری زبان میں تو وہ تاثیر رب نے دے رکھی ہے کہ ہم اس گفی ہوئی زمین کو بھی ہتھیار نہیں بنا سکتے ہیں، آسمان سے پانی کو نچوڑ سکتے ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہماری زبان میں جو تاثیر ہے اس تاثیر کو ہم نے صحیح معنوں میں سمجھا نہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھتے، اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھتے تو کسی بھی ماں کا بچہ بے راہ رو نہ ہو، ہر گھرانے سے ایک امام بخاری پیدا ہوتا، ہر گھرانے سے علامہ البانی رحمہ اللہ پیدا ہوتے، ہر گھرانے سے ان کی نسلوں کے جیسے علماء کرام پیدا ہوتے۔ آج گلیوں میں چور اچکوں کی کمی نہیں ہے، کہاں سے یہ بچے آتے ہیں؟ ہمارے آپ کے گھروں کے خاندان کے یہ بچے ہوتے ہیں، کیوں نہیں؟ ہماری دعائیں ان کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہیں۔ ہماری کمائی میں کہیں حرام کے ذرات آ گئے، اور یقین جان لیجیے حرام کمائی کے ذرات اگر آ گئے تو کیا ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات قبول ہو؟ اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ نکل گیا، کتنے سارے لوگوں نے کھلا لوگوں کے لیے تعاون پیش کیا، کتنے سارے لوگوں نے مٹھی بند کر کے لوگوں کے سامنے ہمدردی، اخوت و بھائی چارگی کا رویہ پیش کیا، کتنے سارے لوگوں نے ایک دوسرے کو کپڑے دیے، نہ جانے کتنے ایسے احسانات بندوں کے اوپر ان لوگوں نے کیے، لیکن وہیں پر تھوڑی سی غلطی اگر کر بیٹھتے ہیں ان کی اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والادی، اے لوگوں تم صدقات کسی کو پیش کرتے ہو، کسی کے اوپر احسان کرتے ہو، کسی کے ساتھ میں اچھا رویہ کرتے ہو تو ان کو جھٹلایا مت کرو۔ اگر تم نے جھٹلا دیا، اگر تم نے کہہ دیا، اگر تم نے اشارتاً کیا دیا تک نہیں کر دیا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والادی، جو تم نے احسان کیا تھا وہ رائے کا ہو گیا۔ اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کو صحیح طریقے سے بچا لانے اور اس پر زبان برتنے اور اس کو ریاکاری سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ لا ينظر
إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولا ينظر إلى قلوبكم ولا أعمالكم. اللہ رب العالمین تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا ہے اور نہ ہی تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے کہ تم بہت ہینڈسم ہو، بہت دولت والے ہو، بہت تندرست ہو، یہ سب نہیں دیکھتا رب۔ رب دیکھتا ہے تمہارا عمل کیسا ہے، رب دیکھتا ہے کہ تم نے کس طریقے سے اس کو خرچ کیا ہے، رب دیکھتا ہے کہ تمہاری عبادتوں میں خلوص کتنی ہے۔ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہے تھے، جتنی ان کی جانکاری سے نماز پڑھ رہے تھے، ذکر اللہ کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن کسی امیر کو دیکھ کر کے، کسی بڑے کو دیکھ کر کے، کسی عالم کو دیکھ کر کے وہ اور اس پہ اترانے لگتے۔ یہی اترانا ہی ریاکاری، یہی دکھاوا ہی ریاکاری ہے، اور اسی میں ان کے اعمال کے قبول اور ناقبول ہونے کا انحصار ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتے رہا کرے، جب بھی کوئی عمل کرے، جب بھی کوئی عبادت کرے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم جو عمل کرنے جا رہے ہیں اس میں تو صفات قدری عطا فرما ہمیں، اس میں تو ہمیں دوام عطا فرما، اور جو ہم کر رہے تھے اس کو تو اپنے یہاں قبول کرنا۔ ہماری عبادات، ہمارے ذکر و اذکار، ہمارے اعمال ہم کیوں کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے، ہماری اخروی زندگی بھی سمجھ جائے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کو کرنے کے بجائے، کرنے کے دوام پر ہمیشگی نہیں برتتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم عادات سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان مبارک کا یہ بابت کا مہینہ، اس میں ہم نے پابندی سے نمازیں پڑھی، الحمدللہ ذکر و اذکار بھی کیے، تلاوت قرآن میں بھی مصروف رہے، کسی نے ایک قرآن، کسی نے 5 مرتبہ قرآن مجید کو ختم کیا۔ اللہ رب العالمین ان کی ختم کو، ان کے قرآن کی تلاوت کو قبول فرمائے۔ ذکر و اذکار بھی کیے انہوں نے، تمام پڑھتا، ہمیشگی پڑھتی، لیکن رمضان ختم ہونے کے بعد بھی یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ رمضان تو آیا تھا ہمیں پریکٹس کرانے کے لیے، رمضان تو آیا تھا ہمیں عادت عادی بنانے کے لیے، رمضان تو آیا تھا ہمیں چغل خوری، غیبت اور اسی طریقے سے تمام برائیوں سے بچانے کے لیے، رمضان تو آیا تھا ہمیں ایک مخلص، خالص، پیور بندہ بنانے کے لیے، رمضان تو آیا تھا ہمیں ایک ایسا بندہ بنانے کے لیے جو ہر کسی کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتا ہو، اللہ کے ساتھ میں بھی اس کا اچھا رویہ رہا ہو۔ وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ وہ رب کا فرمان ہے، وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، جو تم نے رب سے وعدہ کیا ہے، جو تم نے رب سے عہد کیا ہے، جو تم نے رب سے اعلان کیا ہے کہ رب ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے اور تیرے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس پر وہ قائم و دائم رہے، اور یقین جانیں گے اگر اس نے اللہ سے اور اس کے رسول سے بغاوت کیا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو اس نے چھوڑ دیا، تو اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ یہ فرمان ہے رب جلال کا کہ اے لوگوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر ان دونوں کی اطاعت تم نے چھوڑ دی، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، اور جو فرقوں میں بٹ گئے، تفرقہ بازی تمہارے اندر آ گئی، تم نے یہ کہنا شروع کر دیا وہ سرکت ہے، ہم خان ہیں، وہ انصاری ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، تم نے کہنا شروع کر دیا یہ فلاں صوبے کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، تم نے آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنا شروع کر دیا، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم کمزور ہو جاؤ گے، فتفشلوا وتذهب ريحكم، یہ اللہ کا فرمان ہے، تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارے اوپر ظلم و زیادتی ہوگی جائے گی، تمہارے زمین سے اوقات دیکھنے کا ہر قسم کا رویہ اختیار کیا جائے گا، اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہم نہیں مانیں گے، ہماری طاقتیں کمزور ہو جائیں گی۔ آج یہی ہو رہا ہے،
آج کوئی سنی وہابی میں پڑا ہوا ہے، کوئی بریلوی دیوبندی میں پڑا ہوا ہے. آج افسوس کا مقام یہ ہے ہر کسی کے مسجدیں الگ ہیں، ہر کسی کے مدرسے الگ ہیں، ہر کسی کے محلے الگ ہیں. انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں رہی. وہ دین جو دین آیا تھا سب کو متحد کرنے کے لیے، وہ دین جو سب کو اتحاد و اتفاق کا کام قائم کرنے کے لیے آیا تھا، جس کا فرمان تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، آپس میں فرقہ فرقہ مت پڑو. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَن تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُم بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي. کہ جب تک قرآن اور احادیث پر تم عمل کرتے رہو گے تم اس دنیا میں قائم و دائم رہو گے، تمہیں بلائیں نہیں آئیں گے، تم تمہارا نہیں ہو سکتے. آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ جن کے سینکڑوں خدا ہیں وہ ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں. آج ہمارا خدا ایک ہے، ہم ایک کلمہ دو ہیں، ہمارا قرآن بھی ہے، ہماری توحید بھی ہے. ہم ایک ہو کر کے بھی ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہمیں ہمارے اندر انتشار آ گئے. انتشار کیوں نہ آئے؟ انتشار کیوں نہ آئے؟ ہماری توحید جو عقیدہ توحید ہے وہ کمزور ہے. نہ صحیح طریقے سے ہم اس پر گامزن ہیں اور نہ ہم اپنے گھر والوں کو صحیح عقیدہ سمجھا رہے. آج ہمارے گھروں میں اختلاف، یہ اختلاف اوپر سے لے کر کے چوٹی تک جاتا ہے. گھر سے معاشرے، پھر سماج، پھر صوبہ، پھر ملک، پھر پوری دنیا میں یہ اختلافات پھیلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کو ایسے ان کی اوقات ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ معاشرے میں جاتے ہیں انگور خریدنے کے لیے، آپ کو دکھائی دیتا ہوگا جو گچھے میں انگور رہتا ہے اس کی قیمت اچھی ہوتی ہے، جو ٹوٹے ہوئے انگور رہتے ہیں اس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے. ہماری قیمت بھی ایسی ہے، ہماری قیمت بھی ایسے ہی ہوتی ہے. ہم فرقوں میں بٹے. آج شاید ہی کوئی ایسا گھرانہ کہہ سکتا ہوگا کہ ہمارے بھائیوں کے درمیان بہت محبت ہے. اللہ کرے کہ وہ محبت قائم و دائم رہے. اور ہر مسلمان کو چاہیے، ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ میں اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ میں رہے. یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ اور خصوصاً اسلام ہے، دین اسلام یہ ایسا دین ہے جو ہر قدم قدم پر اتحاد و اتفاق کی دعوت دیتا ہے. نمازوں کو لے لیجیے، صدقہ و خیرات کو لے لیجیے، زکات کو لے لیجیے، یا اسی طریقے سے اور دوسرے تمام ارکان اسلام کو لے لیجیے، ہر جگہ پر آپ کو اتحاد و اتفاق نظر آئے گا. لیکن پھر کیوں انتشار یہ ہے، پھر کیوں ہم بٹے ہوئے ہیں، پھر کیوں ہمارا پڑوسی، ہمارے رشتے دار غریب سے غریب تر ہیں اور ہم دوسرے علاقوں میں اپنے زکات کو بھیج رہے ہیں؟ کیوں ہم ان کے اوپر خرچ نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے گھر خاندان اور معاشرے کے لوگوں کو مضبوط سے مضبوط تر کیوں نہیں بناتے؟ ہم دوسروں کا خیال تو رکھتے ہیں، اپنے گھر اور خاندان اور رشتے داروں کا خیال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ لیکن آپ کو یہ بنتا ہے سب سے پہلے آپ اپنے رشتے داروں کو دیکھیے، سب سے اس کے بعد میں آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی دیکھیے. اور اگر کوئی رشتے دار آپ کا پڑوسی ہے تو اس کا زیادہ حق بنتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دعوت کیجیے. اور دعوت تو ایسا عمل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی سے کہا کہ جب سالن بنایا کرو تو تھوڑا سا اسے پانی اور زیادہ ڈال دیا کرو، کیونکہ جب تم سالن بناتی ہو پڑوس میں اس کی خوشبو جاتی ہے، ہو سکتا ہے اس کے یہاں پیسے نہ ہو تو تم تھوڑا سا سالن اس کے یہاں پہنچا دینا. آج کون ایسا شخص ہے جو سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کہہ سکتا ہو، اور کون ایسی ماں ہے، کون ایسی بہن ہے جو کہہ سکتی ہو کہ ہاں ہم امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں اور ہم یہ عمل کرتے ہیں؟ کتنے گھروں میں رمضان مبارک کے بابرکت مہینوں میں کئی کئی دنوں تک فاتح کشی کے عالم گزر جاتے ہیں. کوئی ضروری نہیں کہ اس علاقے کی بات ہو، دوسرے علاقے میں بھی ایسا ہو سکتا ہو. ہمیں ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، ہمیں چاہیے ہم دوسروں کے حقوق کو پامال نہ کریں، ہم خیال رکھیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے صدقات و خیرات اور زکات کو ان تک پہنچائیں. ہم اس انتظار میں جو رہتے ہیں کہ وہ ہمارے دروازے پر آئیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے بنسبت نیچے والے ہاتھ میں. آپ اس انتظار میں کیوں رہتے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے آئے اور سر جھکا کر کے عاجزی کے ساتھ میں کہے کہ بھائی صاحب آپ ہماری امداد کیجیے، اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، آپ پہل کیجیے، آپ پہل کیجیے، آپ اپنے زکات سے، صدقات سے، خیرات سے امت محمدیہ کو مضبوط کیجیے.
اپنے اداروں کو مضبوط کیجیے، اپنے طلباء کو مضبوط کیجیے، جو علماء ہیں ان کو مضبوط کیجیے، تاکہ کل کو ہمارے معاشرے سے، ہر گھرانے سے ایک عالم دین ہو کر کے پیدا نکلے۔ افسوس ہے، افسوس ہے، لہٰذا میں کہنا چاہوں گا بڑی معذرت کے ساتھ میں، اور اس سے پہلے میں نے 297 میں ذکر کیا تھا کہ اگر صحیح معنوں میں علماء کرام کی تنخواہ، مؤثرین کی تنخواہ متوازن ہو، معتدل ہو، جتنی ان کی ہونی چاہیے، تو ہر گھرانے سے ایک عالم دین پیدا ہوگا۔ آج ہم اپنے بچوں کو عالم دین کیوں نہیں بنا رہے ہیں؟ صرف اس وجہ سے، اور شاید یہی ایک وجہ ہے کہ بچہ ہمارا پڑھ لکھ کر کے کتنا کمائے گا، بہت ہوگا 10,000، بہت ہوگا 15,000، یا بہت ٹھیک ٹھاک لیا تو 20,000، لیکن ایک پرچر بنانے والا روزانہ کا 500 روپیہ کماتا ہے، آزادی سے گھومتا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال میں نے دیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلام مضبوط ہو تو ہمیں چاہیے کہ اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ان لوگوں کو مضبوط کرنا پڑے گا جو دین اسلام کو چلانے والے ہیں۔ خیرکم تعلم قرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی نوعیت سے ہو، آن لائن ہو، آف لائن ہو، ایک آیت سکھا رہا ہے یا پوری گھنٹیاں پڑھا رہا ہو، جو کچھ بھی ہے، اور ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کے بعد اگر سارا برابر بھی دین اسلام کا علم ہے، اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو سکھانا پھرے۔ یہ صرف دین اسلام کا علم سکھانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اگر صحیح علم آپ کے پاس ہے دوسروں تک پہنچائیے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سب سے بہتر بات تو رب کی وہ بات ہو سکتی ہے جو رب کی طرف انسان کو رہتا ہے۔ محترم حاضرین ہوا، رمضان المبارک آ گیا، پابرکت مہینہ چند ساعت ہے، چند گھنٹے ہمارے پاس ہے، ابھی بھی ہمیں ہوش کی داخل لینے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے یہ لمحہ ہماری زندگی کی دعاؤں کی قبولیت کا آخری لمحہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روئیں، کڑکڑائیں، بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں اور اس سے مناجات کریں، اپنی جو غلطیاں ہو گئی ہیں وہ معافی تلافی کریں۔ یہ مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے، دعائیں قبول ہوگی، اللہ سے دعا گو ہو جائے اور روئیں، کڑکڑائیں، اپنے غلطیوں کی معافی تلافی کریں، اپنے رشتے دار عزیز و اقارب کے بیماریوں کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اور ایک سچا اور اچھا اسلامی معاشرہ بننے اور بنانے کی اللہ سے مدد اور دعا کی توفیق عطا کرے۔ ان سب باتوں کے سامنے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرما، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں سے ہوئے جو میری غلطیاں، خطائیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ رب العالمین تو اسے تو معاف فرما دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کے روزوں کو اعمال صالحہ کو تو قبول فرما دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار حال ہیں ان کی بیماری کو تو شفا یابی میں تبدیل فرما دے، آمین۔ اے اللہ رب العالمین ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے کہ جو تیرے راہ میں بڑھتا ہے تو اسے راہ راست دیتا ہے۔ اے اللہ رب العالمین ہم تو آگے ہوں، اللہم حفظ قلبی، اللهم ثبت قلبي، اللهم ثبت قلبي، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، آمين۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعاؤں میں تو سب پیدا فرما دے، آمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔